عزیز طلبہ و طالبات، فروغ فاؤنڈیشن آن لائن اسکول کے ذریعے یکساں نصاب کے مطابق تعلیم حاصل کریں۔ اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تعلیمی ویڈیوز آپ حاصل کر سکیں۔ اوکے بچوں، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ تو آج ہم نے کل کیا پڑھا تھا؟ ہم نے کل حمد پڑھی تھی اور آج ہمارا لیسن 2 ہے، سبق نمبر 2 ہے اور وہ ہے نعت۔ تو بچوں ہم شروع کریں گے آج نعت، ٹھیک ہے؟ کل ہم نے حمد کے بارے میں پڑھا تھا اور آج ہم نعت کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو بچوں ہم کیا کریں گے کہ سب سے پہلے یہ جو مشکل تلفظ سیکھیں، یہ مشکل الفاظ لکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ میں آپ کو اینڈ پہ سکھا دوں گی، لیکن ابھی سب سے پہلے میں ریڈنگ کروں گی اور آپ نے بہت غور سے توجہ سے سننا ہے میں الفاظ کیسے ادا کر رہی ہوں، کیسے پڑھ رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ اور آپ سے پھر ریڈنگ کرواؤں گی، سمجھ آ گئی؟ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ نعت۔ بڑی شان والے ہمارے نبی سلم، دلوں کے اجالے ہمارے نبی سلم، وہ مکہ میں جس وقت پیدا ہوئے برے پوری دنیا کے حالات تھے، برائی تھی ہر شے پہ چھائی ہوئی، تباہی تھی دنیا پہ آئی ہوئی، گھٹا رحمت حق کی آہر اٹھی، زمانے میں تشریف لائے نبی سلم، وہ پیارے نبی سلم جن کا اعلیٰ مقام ہوا جن پہ نازل خدا کا کلام، زمانے کو دی علم کی روشنی کہ تبدیل جس سے ہوئی زندگی، بڑی شان والے ہمارے نبی سلم کہ سب کے نبی سلم ہیں ہمارے نبی سلم۔ تو بچوں یہ جو نظم لکھی ہے وہ خواجہ عابد نظامی ان کی ہے۔ تو اب اس میں ہمیں سوال دیے گئے ہیں 2، اس میں پوچھا گیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمانے کو علم کی روشنی کیسے دی؟ تو بچوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے کو علم کی روشنی کیسے دی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک نازل ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کا جو علم ہے اس سے زمانے کو روشنی دی، ٹھیک ہے؟ دوسرا سوال ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس شہر میں پیدا ہوئے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے، ٹھیک ہے؟ تو بچوں ایک یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جیسے پیچھے ہم نے سوال پڑھا تھا کہ حمد کسے کہا جاتا ہے، کون سی نظم کو حمد کہا جاتا ہے؟ تو بچوں جس نظم میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان ہو اس کو حمد کہتے ہیں، میں نے آپ کو بتایا تھا۔ اب ہم پڑھ رہے ہیں نعت۔ یہ نظم، اس نظم میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان ہو رہی ہے، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اس کو ہم نعت کہیں گے۔ تو یہ ڈفرینس آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے حمد و نعت میں۔ اب ہم آگے چلتے ہیں اور اس میں ہم دیکھتے ہیں اگلے پیج پہ، سب اپنا اگلا پیج اوپن کریں، اس میں ہم نے کیا سیکھا ہے؟ تو بچوں ہم نے جو چیزیں سیکھی ہیں وہ ہم نے دیکھنی ہیں، یعنی کہ یہ نعت پڑھ کر ہم نے کیا سیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل لوگ ہر طرف کی برائیوں میں مبتلا تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام سنایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ سب نبیوں سے اعلیٰ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب لائے۔ تو بچوں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس میں یہ پڑھا کہ بہت برے حالات تھے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو عرب کے حالات بہت برے تھے، جاہلی تھی، ہر طرف جہالیت تھی، تاریکی تھی اور کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن پاک نازل ہوا، انہوں نے لوگوں تک اس کا پیغام پہنچایا جس سے دنیا میں تبدیلی آئی، علم کی روشنی آئی اور لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ سب نبیوں سے اعلیٰ ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہوا، ٹھیک ہے؟ اب ہم آگے آ جاتے ہیں، ان میں ہے کہ پہلا ہے کہ دیے ہوئے الفاظ کے معنی سمجھیں۔ تو بچوں ہم نے سب سے پہلا جو لفظ ہے وہ ہے اجالا۔ اجالا کے معنی کیا ہے؟ روشنی، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ روشنی، اجالا روشنی کو کہا جاتا ہے۔ لکھا کیسے؟ الف جیم الف لام، اور اس پہ جو اعراب ہے وہ پیش کا ہے چھوٹا سا، اجالا روشنی، رے واو شین نون، یہ روشنی، ٹھیک ہے؟ اگلا جو لفظ ہے وہ ہے تبدیل ہونا، بدلنا، یعنی کوئی چیز چینج ہو جانا، بدل جانا، ٹھیک ہے؟ اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ تبدیل ہونا۔ اور یہ لکھا کیسے؟ تے بے دال یہ لام، تبدیل ہونا، بدلنا، بے دال لام نون الف، بدلنا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہے کلام۔ کلام کی کیا معنی ہے یہاں پہ؟ تو یہاں پہ ہم
اگر بات کی جائے تو بات یہاں قرآن مجید مراد ہے، ٹھیک ہے. کلام بات کرنا یا بات کو آپ کہہ سکتے ہیں، تو یہاں پہ قرآن مجید مراد ہے کلام سے، ٹھیک ہے. اگلا لفظ ہے اعلیٰ. تو اعلیٰ کے معنی کیا ہے؟ بلند، بہت اونچا، ٹھیک ہے. تو یہ لکھا کیسے گیا ہے؟ الف عین لام یہ اعلیٰ بلند، بے لام نون دال بہت اونچا، ٹھیک ہے. اس کے بعد اگلا لفظ ہے حق. حق کے کیا معنی ہے؟ سچ، یعنی کہ سچ، حق کی بات یعنی سچ کی بات یعنی سچی بات، ٹھیک ہے. اور یہ لکھا کیسے؟ ہے کاف حق سین چے سچ، حق سچ. حق کے معنی کیا ہے؟ سچ کے. اس کے بعد جو اگلا ہے وہ ہے مقام. تو مقام کے معنی کیا ہے؟ رتبہ، درجہ، ٹھیک ہے بچوں. تو مقام کی کیا معنی ہے؟ رتبہ، درجہ. اور یہ لکھا کیسے؟ میم کاف الف میم مقام رتبہ رے تے بے رتبہ درجہ دار رے جے ہے درجہ، ٹھیک ہے بچوں. تو یہ ہم نے الفاظ معنی کر لیے. میں ایک اور بار رپیٹ کر لیتی ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے صحیح سے. اجالا یعنی روشنی، تبدیل ہونا یعنی بدل جانا، چینج ہونا. کلام یہاں پہ اس سے مراد کیا؟ قرآن مجید، ٹھیک ہے. اعلیٰ یعنی بلند، بہت اونچا، اعلیٰ مرتبے والا. حق یعنی کہ سچ. مقام اس کے معنی کیا ہے؟ رتبہ، درجہ، ٹھیک ہے. تو بچوں اب اگلا پیج آپ نے اوپن کریں، اس پہ ہم آگے ہیں. اس میں ہے کہ کالم الف کو کالم بے سے ملا کر اشعار مکمل کریں. یہ کالم الف دیا گیا ہے اور یہ کالم بے دیا گیا ہے، ٹھیک ہے. ہم نے یہ میچ کرنے ہیں، پیچھے نعت کو دیکھ کے ہم نے یہ میچ کرنا ہے کہ جو پہلا مصرع ہے اس کا اگلا مصرع کون سا ہوگا، یعنی پہلا جو شعر ہے اس کے ساتھ اگلا شعر کیا ہوگا. تو پہلا شعر کیا ہے؟ گٹار رحمت حق کی آہر اٹھی، پیچھے آپ نے دیکھنا ہے. اگلا اس کا شعر کیا ہے؟ زمانے میں تشریف لائے نبی سلم، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے برائی تھی ہر شے پہ چھائی ہوئی، اس کا اگلا شعر کیا ہوگا؟ تباہی تھی دنیا پہ آئی ہوئی. وہ مکہ میں جس وقت پیدا ہوئے، اس کا اگلا شعر کیا ہوگا؟ بچوں پیچھے دیکھیں، ہم نے ابھی کیے. ویری گڈ. پوری دنیا کے حالات تھے، بڑی شان والے ہمارے نبی سلم، اس کا اگلا شعر کیا ہوگا؟ کہ سب کے ہیں نبی سلم ہمارے نبی سلم. تو بچوں آپ نے دیکھا ہے، یہ ہم نے پیچھے جو شعر ہے نا ان کو دیکھ کے، اشعار کو ہم نے دیکھ کے نا ان کے اگلا جو شعر تھا وہ بنایا ہے، ٹھیک ہے. اس سے ہم نے میچ کیا جو نعت میں دیا گیا تھا، ٹھیک ہے بچوں. اب ہم آ جاتے ہیں اگلے سوال پہ. اس میں ہے کہ نعت کے مطابق درست الفاظ چن کر خالی جگہیں پر کریں. اب ان نے فلنگ دی بلینکس ہمیں دی ہوئی ہیں اور ان میں ہم نے نعت کے مطابق یہ جو آگے ان نے ہمیں الفاظ دیے ہوئے ان کو ہم نے لکھنا ہے، ٹھیک ہے. سب سے پہلا کیا؟ وہ ڈیش میں جس وقت پیدا ہوئے. مدینہ میں پیدا ہوئے یا مکہ میں؟ مکہ میں. ویری گڈ. وہ مکہ میں جس وقت پیدا ہوئے. اس کے بعد جو اگلا لفظ ہے وہ ہے، جو اگلی بلینک ہے وہ ہے وہ پیارے نبی سلم جن کا اعلیٰ ڈیش. تو وہ پیارے نبی سلم جن کا اعلیٰ کلام یا مقام؟ مقام. ویری گڈ. وہ پیارے نبی پاک سلم جن کا اعلیٰ مقام. اس کے بعد ہے زمانے کو دی علم کی ڈیش. تو روشنی دی، دولت دی. زمانے کو دی علم کی روشنی. ویری گڈ. دلوں کے اجالے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. دلوں کے اجالے ہمارے پیغمبر یا نبی سلم؟ تو نبی سلم. ویری گڈ. یہ ہم نے وہاں سے دیکھا ہے، ٹھیک ہے بچوں. وہ اس کے بعد آ جاتے ہیں دیے ہوئے سوالات کے جواب آتے ہیں. تو بچوں یہ میں نے شارٹ سے جواب لکھے ہوئے ہیں آپ کو سمجھانے کے لیے، لیکن میں بات ہمیشہ کہتی ہوں اور یہ دوبارہ سے میں دہراؤں گی کہ آپ لوگوں نے شارٹ جواب نہیں دینے، پورا جواب دینا، ورنہ آپ کے مارکس کٹ جائیں گے. یہ میں نے صرف آپ کو سمجھانے کے لیے لکھا ہے کیونکہ ادھر اسپیس کم تھی اس وجہ سے، ٹھیک ہے. تو سب سے پہلا جو لفظ وہ ہے سوال ہے وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو آپ کے حالات کیسے تھے. تو آپ نے پورا لکھنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پیدا ہوئے تو عرب کے حالات بہت برے تھے، ہر طرف جہالت تھی، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو اگلا سوال ہے وہ ہے لوگوں کی زندگی میں تبدیلی کیسے آئی. تو آپ نے پورا جواب لکھنا ہے کہ لوگوں کی زندگی میں تبدیلی کیسے آئی. تو آپ نے لکھنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے ذریعے علم کی روشنی دی جس کے ذریعے لوگوں کی زندگی میں تبدیلی آئی، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو اگلا سوال ہے وہ ہے ہوا جن پہ نازل خدا کا کلام، اس سے کیا مراد ہے. تو اس سے مراد کیا ہے، یعنی یہ جو نعت میں یہ استعمال ہوا تھا تو اس میں ہم کیا، اس سے کیا مراد ہے، یعنی
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں، یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے نبی، کیونکہ ان پر نازل ہوا۔ تو آپ نے لکھنا ہے ایسے، آپ نے یہ شارٹ نہیں لکھنا، آپ نے لکھنا ہے پہلے یوں کوماس ڈال کے آپ نے لکھنا ہے ہوا جن پہ نازل خدا کا کلام سے مراد یہ ہے، سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک نازل ہوا ہے۔ اس کے بعد جو آخری سوال ہے وہ ہے سب نبیوں میں کس نبی وسلم کا مقام بلند تھا اور کیوں؟ تو بچوں سب نبیوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بلند ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن پاک نازل ہوا۔ تو بچوں یہ تھے سوالات، ان کے جوابات، اور آپ نے پورے جواب لکھنے، شارٹ نہیں لکھنے۔ اب ہم آگے آ جاتے ہیں اگلے سوال، اگلے پیج پہ۔ یہاں پہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک بے شمار خوبیوں کا مجموعہ ہے۔ ذیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوبیاں بیان ہوئی ہیں، ان میں سے کون سی خوبیاں آپ میں موجود ہیں اور کون سی خوبیاں آپ اپنانا چاہتے ہیں، اپنے ساتھیوں کو بھی بتائیں۔ تو بچوں آپ نے مجھے بتانا ہے کہ ان میں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوبیاں اور ان میں سے کون سی خوبیاں آپ میں۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے تھے۔ تو بچوں آپ سچ بولتے ہیں؟ گڈ، ویری گڈ، ہمیشہ سچ بولنا چاہیے، جھوٹ ہمیں نہیں بولنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دوسروں کی مدد کرتے تھے۔ تو بچوں آپ لوگ مدد کرتے ہو ایک دوسرے کی؟ گڈ، ویری گڈ، ایک دوسرے کی ہیلپ کرنی چاہیے، ضرورت کے ٹائم کسی کی بھی مدد کرنی چاہیے، چاہے وہ چھوٹا ہو، بڑا ہو، بوڑھا ہو، یا جو بھی ہو، آپ کے کلاس میں، آپ کے گھر میں، جس کو بھی آپ کی ہیلپ کی ضرورت ہو آپ نے ضرور کرنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امانتوں کی حفاظت فرماتے۔ تو بچوں آپ امانت کی حفاظت کرتے ہو؟ جیسے کہ اگر کسی کی بک ہو آپ کے پاس رہ جائے، یا کاپی یا پینسل، تو آپ اس کو واپس کر دیتے ہو۔ تو یہی کرنا چاہیے، کسی کی بک، کاپی، پینسل، پیسے، کوئی بھی چیز ایسی امانت آپ کے پاس رہ جائے یا کوئی آپ کو دے جائے تو اس کی حفاظت کرنی اور اس کو ٹائم پہ واپس دے دینی، ویسے ہی دینی جیسے اس نے دی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ پورا کرتے تھے۔ تو بچوں آپ وعدہ کرتے ہو اور اس کو پورا کرتے ہو؟ ویری گڈ، وعدہ کر کے ہمیشہ اس کو پورا کرنا چاہیے، کبھی وعدے کو ادھورا یا توڑنا نہیں چاہیے، گناہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ صاف ستھرے رہتے تھے۔ تو بچوں صفائی نصف ایمان ہے، ہمیشہ صاف ستھرا رہنا چاہیے، بیماریوں سے بندہ بچتا ہے، نہ میلے کے چلے رہ کے بیماریاں لگتی ہیں۔ اس کے بعد صفائی نصف ایمان ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ آدھا ایمان کا حصہ ہے، تو ہمیشہ صاف ستھرا رہنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو تکلیف نہ پہنچاتے۔ تو بچوں ہمیں کسی کو بھی اپنے الفاظ سے یا اپنے ہاتھ سے یا کسی بھی چیز سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے، کسی کو کوئی دکھ یا کوئی تکلیف نہیں دینی چاہیے، ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹوں سے شفقت اور بڑوں کا احترام کرتے تھے۔ تو آپ لوگ بچوں بڑوں کی رسپیکٹ کرتے ہو؟ ویری گڈ، بڑوں کا احترام کرنا چاہیے اور اپنوں سے چھوٹوں پر شفقت، یعنی ان سے پیار سے پیش آنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب بچوں یہ دیا ہوا اگلا جو سوال ہے، اس میں اگلا جو ہے وہ ہے دیا ہوا دیے ہوئے پیراگراف میں درج واقعہ غور سے سنیں اور پوچھے گئے سوالات کے زبانی جوابات دیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم پہلے پیراگراف پڑھیں گے اور میں پڑھوں گی یہ واقعہ اور آپ نے غور سے سننا، اور پھر میں آپ سے سوالات کروں گی اور آپ نے مجھے کیا کرنا ہے، جواب دینا ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کسی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ ہر کسی کی مدد کرنے کو تیار رہتے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک گلی میں سے گزر رہے تھے، ایک نابینا عورت بھی اسی گلی میں سے گزر رہی تھی۔ اچانک اس عورت کو ٹھوکر لگی اور وہ گر گئی۔ دوسرے لوگ یہ دیکھ کر ہنسنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کی مدد کی اور اسے اس کے گھر پہنچا دیا۔ تو بچوں اب میں آپ سے سوال کرتی ہوں، آپ نے مجھے اس کے جواب دینے ہیں۔ سب سے پہلا سوال کیا ہے کہ نابینا عورت کیسے گر گئی؟ تو بچوں نابینا عورت کیسے گر گئی؟ نابینا عورت کو ٹھوکر لگ گئی اور وہ گر گئی۔ ٹھوکر لگنے سے نابینا عورت گر گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو کیوں آ گئے؟ نابینا عورت کو ٹھوکر لگی اور وہ گر گئی، دوسرے لوگ یہ دیکھ کر ہنسنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ویری گڈ۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نابینا عورت کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ تو بچوں مجھے اس کا جواب دیں۔ ویری گڈ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کی مدد کی اور اسے گھر پہنچا دیا، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے پورے جواب دینے، آدھے جواب بچوں نہیں دے، ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی ہے۔ اس کے بعد ہم اگلے پیج پہ آتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں اس پہ کیا ہے۔ مثال کے مطابق دیے ہوئے اعداد کی لفظی گنتی لکھیں اور معنی میں سے ان کی نشاندہی کریں۔ دیکھیں یہ ہمیں
اردو میں جو گنتی ہوتی ہے، یہ 1 2 3 یہ تو ہم میتھس کی ڈیجٹس میں کاؤنٹ کرتے ہیں، یا انگلش میں ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے. لیکن اردو میں جو گنتی ہوتی ہے ہم نے اس کو دیکھنا ہے، ٹھیک ہے. اس کو دیکھ کے ہم نے یہ نیچے سے جو کہ بنانے بھی ہیں، مطلب الفاظ کو ان میں بنانا بھی ہے، جوڑنا بھی ہے اور پھر لکھنا بھی ہے. جیسے کہ ان نے سب سے پہلے کیا ہوا ہے، یہ کیا لکھا ہوا ہے، 2. تو اردو میں یہ دیکھیں، یہ 2 2 جو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ہم نے کیسے لکھا، دال واو 2. اس کے بعد 9 کو اردو میں کیا کہتے ہیں، نو. تو وہ کیسے لکھے، نون واو نو، یہ ہے نون واو نو. اس کے بعد کیا ہے، 16 تو یہ ہم کیسے لکھتے ہیں، 16 اردو میں، ویسے ہم اس کو 16 کہتے ہیں انگلش میں، اردو میں ہم اس کو 16 کہتے ہیں. 16 ہم کیسے لکھیں گے، سین، کس طرح ہم بچے لکھیں گے، سین واو لام ہے 16 سے، سین واو لام ہے 16. اس کے اگلا ہے 4 یعنی کہ 4 کو ہم اردو میں کیا کہتے ہیں، 4. تو یہ ہم نے کیسے لکھا ہے، چ الف رے 4، اور ادھر ہم نے کیسے اس کو ملایا، چ الف رے 4، یہ ہو گیا. اس کے بعد ہے 17 یہ کس طرح لکھتے ہیں، سین تے رے ہے 17، ٹھیک ہے. 17 کو ہم کیا کرتے ہیں اردو میں، 17. تو یہ کیسے، سین تے رے ہے 17. اس کے بعد ہے 10 ٹھیک ہے. 10 کو ہم کیا کہتے ہیں، 10، دال سین 10، یہ آ گیا دال سین 10. اس کے بعد نیکسٹ جو ہے وہ ہے 20 یعنی 20 کو ہم کیا کہتے ہیں اردو میں، 20، بے یہ سین 20، اور یہ ہے بے یہ سین 20، یہ بنا. اس کے بعد اگلا جو ہے وہ ہے 18 تو یہ کس طرح ہم نے لکھا ہے، الف ٹھے الف رے ہے 18، ٹھیک ہے. یہ لکھ لیا ہم نے، ملا دیا، ٹھیک ہے. اور سوری بچوں، یہ درمیان سے ایک سکپ ہو گیا ہے، یہ 12 ہے 12، تو یہ ہم لکھیں گے بے الف رے ہے 12، ٹھیک ہے. تو یہ بیچ میں سے سکپ ہو گیا، پتہ نہیں کیسے، تو یہ آپ نے لکھ لینا. اس کے بعد اگلا جو ہے وہ ہے 7 یعنی 7 کو ہم اردو میں 7 کہتے ہیں. تو کس طرح لکھیں گے، سین الف تے 7، یہ ہم نے کہاں لکھا ہے، سین الف تے 7، یہ ہم نے ملا دیا، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو اگلا ہے وہ ہے 19 تو 19 ہم کیسے لکھیں گے، الف نون یہ نون سین 19، ٹھیک ہے. تو کہاں ہے، الف نون یہ سین، ٹھیک ہے، 19 یہ ہو گیا. اس کے بعد ہے 14 کو ہم اردو میں کیا کہتے ہیں، 14، چے واؤ دال ہے 14، ٹھیک ہے، چے واؤ دال ہے 14، یہ ہم نے ملا دیا، ٹھیک ہے بچوں. تو یہ گنتی ہوگی، آپ نے یہ یاد کرنی ہے جو الفاظ ہم نے دیکھے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو اگلا ہے، حد کشیدہ الفاظ کے متضاد لکھ کر جملے مکمل کریں. تو بچوں ہم نے جو ہم تھا اس میں ہم نے مترادف لکھے تھے، اور الفاظ مترادف، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو سیم ہوتے ہیں الفاظ ان کو ہم مترادف کہتے ہیں، یعنی کہ گل پھول فلک آسمان. اب متضاد آ گیا، تو متضاد کے بارے میں نے بتایا تھا کہ جو الٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ جیسے دن لفظ ہے تو اس کا الٹ کیا ہوگا، رات، ٹھیک ہے. تو یہ متضاد میں آ جاتا ہے. تو بچوں مترادف اور متضاد میں آپ نے کنفیوز نہیں ہونا. مترادف سیم الفاظ ہوتے ہیں، جیسے کہ اجالا یعنی روشنی، اور اگر ہم متضاد، اجالے کا جو مترادف ہوگا وہ ہوگا روشنی، ٹھیک ہے، اور اگر اجالے کا ہم متضاد دیکھیں تو وہ ہوگا کیا، اندھیرا تاریکی. یعنی کہ مترادف سیم لفظ، یعنی اجالے کے لیے ہم روشنی بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن مترادف اگر اس کا الٹ ہم دیکھیں تو وہ کیا ہوگا، اندھیرا. تو اجالے کا اندھیرا ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، روشنی کا. تو اس میں یہ ہم نے متضاد دیکھنا ہے، ٹھیک ہے، متضاد دیکھ کر جملے مکمل کرنے. تو سب سے پہلا جو ہے، شاگرد ہمیشہ ڈیش کی عزت کرتا ہے. تو شاگرد کا الٹ کیا ہوگا، متضاد کیا ہوگا، استاد، ٹھیک ہے، ویری گڈ. تو شاگرد ہمیشہ استاد کی عزت کرتا ہے. اسلام میں کسی گورے کو ڈیش پر کوئی برتری حاصل نہیں. تو اس گورے کا جو متضاد ہے، الٹ ہے، وہ کیا ہوگا، کالے. تو اسلام میں کسی گورے کو کالے پر کوئی برتری حاصل نہیں ہے. گڈ. اب اللہ تعالیٰ ہمارا خالق اور ہم اس کی ڈیش ہیں، ہم اس کی مخلوق ہیں، ہم اس کی مخلوق ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے اور ہم اس کی مخلوق ہیں. خالق کا متضاد کیا ہوا، مخلوق. اگلا ہے، ہمیشہ سچ بولو اور ڈیش سے بچو. تو سچ کا ادھر انڈر لائن ہوا ہوا ورڈ سچ، اس کا متضاد کیا ہوگا، جھوٹ. ہمیشہ سچ بولو اور جھوٹ سے بچو.
ہار اور ڈیش کھیل کا حصہ ہیں. تو انڈر لائن ورڈ کیا ہے؟ ہار، اور اس کا جو متضاد ہوگا وہ کیا ہوگا؟ جیت. ہار اور جیت کھیل کا حصہ ہے. ویری گڈ. تو الفاظ متضاد آپ کو سمجھ آ گئے. الٹ جو الفاظ ہوتے ہیں تو ان کو ہم متضاد کہتے ہیں. یہ بات بچوں یاد رکھنا. ٹھیک ہے. اب ہم آگے چلتے ہیں. اس میں سب سے پہلے ہے کہ جملوں کے سامنے دیے ہوئے واحد کے جمع بنا کر خالی جگہ پر کریں. اب یہ ہمیں جملے دیے گئے ہیں. ان میں ہمیں واحد لفظ دیا گیا ہے اور اس کو ہم مطلب یہ آگے ہمیں واحد الفاظ دیے گئے ہیں. ان کا ہم نے جمع بنا کر جملے پورے کرنے. تو جب سے سب سے پہلا ہے تار پر ڈیش بیٹھے تھے. تو اگلا اس کا لفظ کیا ہمیں دیا گیا؟ طوطا. تو طوطا کے جو طوطا ہے اس کے جمع کیا ہوگا؟ طوطے. تو ہم کیا لکھیں گے؟ تار پر طوطے بیٹھے تھے. اس کے بعد اگلا جو ہے امی جان بازار سے ڈیش لائی. اس آگے کیا لفظ دیا ہوا ہے؟ میوہ. تو اس کا جملہ کیا ہوگا؟ میوے. میم یہ واو یہ میوے. تو امی جان بازار سے میوے لائیں. بڑھائی نے لکڑی کے ڈیش بنائے. آگے کیا لفظ دیا ہوا ہے؟ دروازہ. دال رے واو الف زے ہے. تو اس کا جو جمع ہوگا وہ ہوگا دروازے. تو بڑھائی نے لکڑی کے دروازے بنائے. دال رے واو الف زے یہ دروازے. آگے ہے سارا کو سالگرہ پر بہت سے ڈیش ملے. تو سارا کو آگے کیا لفظ دیا ہوا ہے؟ تحفہ. تو سارا کو سالگرہ پہ بہت سے تحفے ملے. جمع ہے تحفہ کا تحفے. تے ہے فے یہ تحفے. مالی نے کیاری میں ڈیش لگائے. آگے کیا لفظ دیا ہوا ہے؟ پودا. تو مالی نے کیاری میں پودے لگائے. پودا کا کیا ہوگا؟ جمع پودے. پے واو دال یہ پودے. اگلا لفظ ہے ٹوکری میں ڈیش ہیں. آگے کیا لفظ دیا ہوا؟ انڈا. تو انڈا کا جمع کیا ہوگا؟ انڈے. الف نون ڈال یہ انڈے. ٹوکری میں انڈے ہیں. تو بچوں ہم نے اس میں واحد کے جمع بنائے. دیکھو طوطا اس کا جمع کیا ہوگا؟ طوطے. ویری گڈ. میوہ اس کا جمع کیا ہوگا؟ میوے. ویری گڈ. دروازہ دروازے. تحفہ تحفے. پودا پودے. انڈا انڈے. ویری گڈ. تو یہ ہم نے جمع سے واحد سے جمع بنائے اور پھر ان کو فل کیا. اب آگے ہے دی ہوئی عبارت درست تلفظ اور روانی سے پڑھیں. ٹھیک ہے. ہم نے اب یہ پڑھنی ہے. اب میں پڑھوں گی ریڈنگ کروں گی اور آپ نے غور سے سننا ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اخلاق کا بہترین نمونہ بنا کر بھیجا. ایک بار کسی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ جو کچھ قرآن میں ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری زندگی قرآن پاک کا عملی نمونہ ہے. تو بچوں یہ پڑھ کے ہمیں یہ کہ ہمیں اپنے اخلاق بہت اچھے کرنے چاہیے اور ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے جو ان کی زندگی تھی اس کو دیکھ کر چلنا چاہیے اور قرآن پاک کی جو تعلیمات ہیں ان پر عمل کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اب آگے ہے کہ دیے ہوئے الفاظ کی مدد سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں 7 جملے اپنی کاپی پر لکھیں. تو بچوں یہ آپ کا کام ہے. آپ نے کیا کرنا ہے؟ یہ جو نیچے دیے گئے جملے ہیں جو دیے گئے الفاظ ہیں ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں 7 جملے لکھ کے لانے. یہ آپ کا کام ہے. یہ میں نے کل چیک کرنا ہے. اگزامپل کے طور پہ میں آپ کو یہ پہلے تو لفظ پڑھ لیں. مکہ مکرمہ، والد اور والدہ کا نام، غار حرا، رحمت العالمین، اعلیٰ اخلاق، آخری نبی، قرآن مجید، مسجد نبوی. تو میں اگزامپل کے طور پہ بتا لیتی ہوں. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ اخلاق والے تھے. ٹھیک ہے. اس کے بعد یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بہت اعلیٰ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہوا تھا. یہ میں نے آپ کو خود ہی بتا دیا لیکن آپ نے جو باقی رہ گئے آپ نے یہ سارے پراپر جملے بنا کے لکھ کے لانے ہیں. ٹھیک ہے. تو بچوں یہ آپ کا کام ہے. آپ نے کر کے آنا ہے. اس کے بعد اس میں ہے کہ لائبریری یا دیگر ذرائع ابلاغ کی مدد سے اپنی پسند کی کوئی نعت پڑھیں یا سنیں اور درست لفظ لے اور آنکھ کے ساتھ جماعت میں ساتھ گزرائیں. تو آپ نے بچوں کیا کرنا ہے کہ لائبریری سے یا پھر آپ کسی اور جگہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں. آپ آج کل انٹرنیٹ سے بھی آپ کو مل سکتی ہیں. کوئی اچھی سی آپ نعت پڑھیں یا سنیں اور پھر اس کے بعد آپ نے آ کے کلاس میں کل سنانی ہے. ٹھیک ہے. تو ایک دفعہ ٹاپک یہ تو ختم ہو گیا لیسن. میں ایک دفعہ دوبارہ سے آپ کو بتا دیتی ہوں. ہم ایک دفعہ ریوائز کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو
جو چیزیں نہیں کلیئر وہ دوبارہ سے کلیئر ہو جائیں. تو سب سے پہلے ہم نے اس کی ریڈنگ کی ہے کہ بڑی شان والے ہمارے نبی سلم، دلوں کے اجالے ہمارے نبی سلم، وہ مکہ میں جس وقت پیدا ہوئے برے پوری دنیا کے حالات تھے، برائی تھی ہر شے پہ چھائی ہوئی، تباہی تھی دنیا پہ آئی ہوئی، کٹائے رحمت حق کی آہر اٹھی، زمانے میں تشریف لائے نبی سلم، وہ پیارے نبی سلم جن کا اعلیٰ مقام ہوا جن پہ نازل خدا کا کلام، زمانے کو دی علم کی روشنی کے تبدیل جس سے ہوئی زندگی، بڑی شان والے ہمارے نبی سلم کہ سب کے نبی سلم ہیں ہمارے نبی سلم. تو بچوں یہ نعت میں نے ریڈنگ دوبارہ سے کر لی ہے. اس کے بعد اس میں ہم نے دو سوال تھے، جن میں پہلا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے کو علم کی روشنی کیسے دی. تو بچوں کیسے دی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے کو علم کی روشنی خدا کے کلام یعنی قرآن مجید کے ذریعے دی. اس کے بعد ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس شہر میں پیدا ہوئے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آگے ہم نے اس میں یہ چیزیں دیکھی کہ ہم نے اس نعت کو پڑھ کر ہم نے کیا چیزیں سیکھی. تو ہم نے کیا چیزیں سیکھی بچوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل لوگ ہر طرف کی برائیوں میں مبتلا تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام سنایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ سب نبیوں سے اعلیٰ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب لائے. پھر اس کے بعد ہم نے الفاظ معنی کیے. سب سے پہلا جو لفظ ہے وہ ہے اجالا، اس کے معنی روشنی ہے. اس کے بعد تبدیل ہونا یعنی بدلنا، چینج آنا. کلام، یہاں پہ کلام بات کو کہتے ہیں، لیکن یہاں پہ نعت کے اکارڈنگ ہم دیکھیں تو کلام سے مراد قرآن مجید ہے. اس کے بعد جو اگلا لفظ ہے وہ ہے اعلیٰ. اعلیٰ یعنی کسی کا بلند، بہت اونچا مرتبہ. حق یعنی سچ، اور مقام رتبہ درجہ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے بچوں. اس کے بعد ہم آگے آ جائیں تو ہم نے کیا کیا کہ آگے ہمیں یہ کالم الف دیا تھا، کالم بے دیا تھا. اس میں اشعار تھے، ہم نے ان کو ملا کر مکمل کرنے تھے اشعار. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے جو تھا پیچھے نعت کو دیکھ کے، ٹھیک ہے، نعت میں جو ہیں سب سے پہلے تھا کہ گٹائے رحمت حق کی آہر اٹھی. اس میں کیا ہے؟ گٹائے رحمت حق کی آہر اٹھی، زمانے میں تشریف لائے نبی سلم. برائی تھی ہر شے پہ چھائی ہوئی، تباہی تھی دنیا پہ آئی ہوئی. وہ مکہ میں جس وقت پیدا ہوئے پوری دنیا کے حالات تھے. بڑی شان والے ہمارے نبی سلم کہ سب کے ہیں نبی سلم ہمارے نبی سلم. تو ویری گڈ بچوں، یہ ہم نے اشعار آپ لوگوں نے مکمل کر لیے ہیں. پھر اس کے بعد جو آگے ہم نے کیا کیا کہ ہمیں خالی جگہ دی گئی تھی، آگے الفاظ دیے گئے ہیں، ہم نے ان کو دیکھ کے تو ان خالی جگہوں کو، بلینکس کو فل کرنا تھا. سب سے پہلے ہے وہ ڈیش میں جس وقت پیدا ہوئے، وہ مکہ میں جس وقت پیدا ہوئے، پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کا اعلیٰ مقام، زمانے کو دی علم کی روشنی، دلوں کے اجالے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ ہم نے بلینکس کی تھی. اس کے بعد ہم نے دیے ہوئے سوالات کے جوابات دیے تھے، اور آپ نے پورے جواب دینے میں، آپ کو بار بار یہ بات کہہ رہی ہوں، ورنہ آپ نے اگر شارٹ آنسر دیے تو آپ کے مارکس میں کاٹ دوں گی اور آپ کے مارکس کٹ جانے ہیں. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلا جو تھا وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو عرب کے حالات کیسے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو عرب کے حالات بہت برے تھے. ہر طرف جہالیت تھی، ہر طرف گناہ تھے. لوگوں کی زندگی میں تبدیلی کیسے آئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کے ذریعے علم کی روشنی دی جس سے لوگوں کی زندگی میں تبدیلی آئی. ہوا جن پہ نازل خدا کا کلام سے کیا مراد ہے؟ ہوا جن پہ نازل خدا کا کلام، اس سے مراد یہ ہے، اس سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک نازل ہوا. سب نبیوں میں کس نبی کا مقام بلند ہے اور کیوں؟ سب نبیوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام بلند ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خدا کا کلام یعنی قرآن مجید نازل ہوا ہے. ٹھیک ہے. اب آگے ہم نے یہ کام کر لیا. اس کے بعد آگے ہم نے کیا کیا تھا کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کی بے شمار خوبیوں کا مجموعہ ہے. ٹھیک ہے. اور نیچے یہ خوبیاں بیان کی گئی تھیں، اور ان میں سے پوچھا گیا تھا کہ آپ میں سے کون سی خوبیاں ہیں اور کون سی آپ اپنانا چاہتے ہیں. تو پہلی کیا تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دوسروں کی مدد کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم امانتوں کی حفاظت فرماتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعدہ پورا کرتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ صاف ستھرے رہتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو تکلیف نہ پہنچاتے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹوں سے شفقت اور بڑوں کا احترام کرتے. تو بچے یہ خوبیاں تھیں، ان میں سے کون سی خوبیاں آپ میں ہیں اور کون سی آپ اپنانا چاہتے ہیں، یہ ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد نیکسٹ جو ہم نے پڑھا
اس میں یہ پیراگراف دیا تھا جس کو میں نے ریڈنگ کی اور آپ نے غور سے سنا اور اس کے بعد اس کے جوابات دیے. تو یہ پیراگراف میں دوبارہ سے ریڈ کر لیتی ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ ہر کسی کی مدد کرنے کو تیار رہتے. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک گلی میں سے گزر رہے تھے. ایک نابینا عورت بھی اسی گلی میں سے گزر رہی تھی. اچانک اس عورت کو ٹھوکر لگی اور وہ گر گئی. دوسرے لوگ یہ دیکھ کر ہنسنے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کی مدد کے اسے اس کے گھر تک پہنچا دیا. تو سوالات کے جوابات آپ لوگوں سے ہم نے زبانی کیے تھے. سب سے پہلا جو سوال تھا وہ ہے نبی کریم نابینا عورت کیسے گر گئی. تو نابینا عورت ٹھوکر لگنے کی وجہ سے گر گئی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو کیوں آ گئے تھے. نابینا عورت ٹھوکر لگنے کی وجہ سے گر گئی اور یہ دیکھ کر دوسرے لوگ ہنسنے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنسو آ گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نابینا عورت کے ساتھ کیسا سلوک کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کی مدد کی اور اسے گھر تک پہنچایا. ٹھیک ہے بچوں, یہ بھی ہم نے کر لیا تھا. آئی ہوپ آپ کو اگر کوئی بھی چیز سمجھ نہیں آ رہی وہ اب کلیئر ہو جانی چاہیے اور ہو گئی ہوگی آف کورس, کیونکہ میں دوبارہ سے بار بار رپیٹ کر رہی ہوں. اس کے بعد ہم نے اردو کی کاؤنٹنگ کی تھی, یعنی گنتی کی تھی. تو سب سے پہلا جو لفظ ہے یہ 2. ٹھیک ہے, اس کو 2 کو 2 کہتے ہیں. 9 کو نو, نون واو نو. 16 کو ہم کہتے ہیں اردو میں 16, سین واو لام ہے 16. 4 کو ہم اردو میں کیا کہتے ہیں 4, 4. 17 17, یعنی کہ 17 کو اردو میں ہم 17 کہتے ہیں, سین تے رے ہے 17. 10 10 کو ہم اردو میں 10 کہتے ہیں, دال سین 10. 20 کو ہم 20 کہتے ہیں, بے یہ سین 20. 12 یہ میں نے مس کر دیا تھا. 12 کو ہم اردو میں 12 کہتے ہیں, بے الف رے ہے 12. 18 کو ہم 18 کہتے ہیں, الف ٹھے الف رے 18. اس کے بعد 7 کو ہم 7 کہتے ہیں, سین الف تے 7. 19 کو ہم 19 کہتے ہیں, الف نون یہ سین 19. 14 کو ہم 14 کہتے ہیں, چے واو دال ہے 14. ٹھیک ہے بچوں, یہ ہم نے اردو کی گنتی کی تھی. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں حد کشیدہ الفاظ کے متضاد لکھ کر. جملے حد کشیدہ کہتے ہیں جو انڈر لائن ورڈز ہوتے ہیں ان کے. ٹھیک ہے, انڈر لائن ورڈز کو ہم حد کشیدہ کہتے ہیں. اب یہ جو انڈر لائن ورڈز دیے گئے ہیں یعنی حد کشیدہ الفاظ ہیں, ان کے ہم نے متضاد لکھنے ہیں. اور متضاد میں نے آپ کو بتایا کہ الٹ الفاظ کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلا ہے شاگرد ہمیشہ استاد کی عزت کرتا ہے. تو یہاں پہ جو حد کشیدہ لفظ ہے وہ ہے شاگرد یعنی انڈر لائن ورڈ. تو اس کا متضاد یعنی الٹ کیا ہوگا, استاد. اور اگر ادھر ہم مترادف کی بات کریں وہ میں آپ کو بتا چکی ہوں, جو سیم الفاظ ہوتے ہیں. تو استاد کا مترادف کیا ہوگا, معلم. معلم بھی استاد کو سکھانے والے پڑھانے والے کو ہی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن یہاں پہ ہم سے متضاد پوچھا گیا تو متضاد ہم کیا لکھیں گے, شاگرد ہمیشہ استاد کی عزت کرتا ہے. استاد شاگرد کا متضاد ہے. اگلا لفظ ہے اسلام میں کسی گورے کو ڈیش پر کوئی برتی حاصل نہیں. تو یہاں پہ جو حد کشیدہ لفظ ہے وہ ہے گورے, اور گورے کا کیا متضاد ہے, کالے. اسلام میں کسی گورے کو کالے پر کوئی برتری حاصل نہیں. اس کے بعد ہے اللہ تعالیٰ ہمارا خالق اور ہم اس کی مخلوق ہیں. تو یہاں پہ جو حد کشیدہ لفظ ہے وہ ہے خالق, اور اس کا جو متضاد ہے وہ ہے مخلوق. اس کے بعد ہے ہمیشہ سچ بولو اور جھوٹ سے بچو. یہاں پہ حد کشیدہ لفظ جو ہے وہ ہے سچ, اور اس کا جو متضاد تھا وہ کیا تھا, جھوٹ, جو ہم کر چکے ہیں. اس کے بعد جو اگلا ہے لاسٹ ہے وہ ہے ہار اور جیت کھیل کا حصہ ہے. تو جو انڈر لائن ورڈ ہے وہ ہار ہے, اور اس کا متضاد کیا ہے, جیت. ٹھیک ہے بچوں, تو یہ بھی ہم نے کر دیا تھا. اس کے بعد ہم آتے ہیں نیکسٹ پہ. یہاں پہ ہم نے جملوں کے سامنے دیے ہوئے واحد کے جمع بنا کر حل جملوں کو پر کریں. یہ ہم نے دیکھا تھا, جیسے طوطا کے جمع کیا تھا, طوطے. میوہ میوے. دروازہ دروازے. تحفہ تحفے. پودا پودے. انڈا انڈے. اس کے بعد ہم نے یہ عبارت ریڈ کی تھی, میں نے آپ کو یہ پیراگراف سا تھا یہ پڑھ کے سنایا تھا. اس کے بعد ہم نے کیا کیا تھا کہ میں نے آپ کو کام دیا ہے کہ دیے ہوئے الفاظ کی مدد سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں 7 جملے اپنی کاپی میں لکھیں. تو بچوں یہ الفاظ دیے گئے ہیں مکہ مکرمہ اور والد اور والدہ کا, غار حرا, رحمت العالمین, اعلیٰ اخلاق, آخری نبی, قرآن مجید, مسجد نبوی. تو بچوں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ اس میں 7 جملے لکھ کر لانے ہیں, یہ آپ لوگوں کا کام ہے. ٹھیک ہے بچوں, تو اب میں آپ کو مشکل الفاظ بتاتی ہوں کہ وہ کیسے لکھنے ہیں. تو نعت کے اگر ہم تلفظ دیکھیں تو جو سب سے پہلا ہے وہ ہے زندگی. ٹھیک ہے, زے, نون, دال, گاف,
یہ زندگی، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو اگلا لفظ ہے وہ ہے رحمت. رے ہے میم تے، رحمت، ٹھیک ہے. جو اس سے اگلا لفظ ہے وہ ہے تشریف. تے شین رے یہ فے، تشریف، ٹھیک ہے بچوں. اس کے بعد جو اگلا لفظ ہے وہ ہے اجالا. الف جیم الف لام الف، اجالا، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم جو آگے لفظ لکھیں گے وہ ہے گٹا. گا ہے ٹے الف گھٹا، اور پھر ہے کلام. کاف لام الف میم کلام، ٹھیک ہے. تو یہ لفظ ہیں زندگی، رحمت، تشریف، اجالا.